اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رات کا وقت تھا، چراغ کی روشنی میں کپڑا سل رہی تھی، اتنے میں میری سوئی گم ہو گئی اور میں اس کے تلاشنے میں سرگردہ تھی۔ دیکھ رہی تھی کہ میری سوئی کہاں ہے، مجھے نہیں مل رہی تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ نے مسکرایا۔ رسول کائنات کا مسکرانا تھا کہ کمرے میں ایسی روشنی ہوئی کہ عائشہ صدیقہ نے اپنی سوئی کو اٹھا لیا، اور اسی کو کچھ یوں کہنے والوں نے کہا ہے، امام عشق و محبت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں سوزنے گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیری، سوزنے گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیری، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ یعنی گم ہوئی جو سوئی وہ آپ کے مسکرانے سے مل جاتی ہے، اور آپ کا اجالا شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا، یعنی آپ کا اجالا رات کو بھی صبح بنا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینا مرنا یہی ایمان ہے۔ اور امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ احترام مدینہ بتاتے ہیں، آپ کے حالات میں آتا ہے کہ آپ کو جب استنجا کی ضرورت محسوس ہوتی تو آپ حدود مدینہ سے باہر نکلا کرتے، اور جب جاتے تو بڑے دھیمے قدم رکھتے ہوئے جاتے، جو حدود مدینہ سے باہر ہوتے تیزی کے ساتھ بھاگتے ہوئے جاتے، اور ضرورت سے فارغ ہو کر تیزی کے ساتھ بھاگتے ہوئے آتے، مدینے کی حدوں میں داخل ہوتے تو بڑا آرام سے چلتے۔ آپ کے شاگردوں نے پوچھا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ آپ مدینے میں چلتے ہیں بڑا دھیمے چلتے ہیں، مدینے سے باہر ہوتے ہیں تو تیزی کے ساتھ بھاگتے ہیں۔ ہے عشق دیکھیے، اللہ کے نیک بندوں نے نبی کونین سے کیسی محبت کی ہے، اللہ کے رسول تو رسول پاک کی سرزمین سے کیسی محبت کی ہے۔ امام مالک ارشاد فرماتے ہیں دھیرے دھیرے اس لیے چلتا ہوں موت آنا ہو تو مدینہ شہر میں آ جائے، اور مدینے سے باہر جاتا ہوں اس لیے تیزی کے ساتھ بھاگتا ہوں کہ کہیں باہر موت نہ آ جائے، اور تیزی کے ساتھ بھاگتے ہوئے آ جاتا ہوں تاکہ حدود مدینہ میں داخل ہونے کے بعد میری موت آئے۔ اور امام مالک کا یہی عشق ہے کہ مدینے کی در و دیوار کو چومتے ہوئے جا رہے ہیں۔ شاگردوں نے پوچھا کہ حضور در و دیوار کو چومنے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ رسول کی نگاہیں ان در و دیواروں پر پڑی ہوں گی اس لیے میں چوم رہا ہوں۔ تو شاگردوں نے کہا کہ آپ ہی تو ہمیں حدیث میں یہ پڑھاتے ہیں رسول اعظم نگاہیں نیچی کر کے چلتے تھے، تو پھر رسول کائنات کی نگاہیں دیواروں پر کیسے پڑتی ہیں؟ تو امام مالک فرماتے ہیں ہاں میں مانتا ہوں، لیکن ان دیواروں نے تو چہرے رسول کو دیکھا اس لیے میں چوم رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تو آپ برجستہ جا کر اسے مسئلہ بتا دیتے، لیکن اگر کوئی حدیث پوچھنے آتا تو آپ غسل کرتے اس کے بعد حدیث بتاتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں؟ بولے رسول کائنات کا فرمان میں بیان کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ حدیث آپ پڑھا رہے تھے، حدیث پڑھاتے وقت ایک بچھو نے آپ کے جسم اقدس کو ڈسنا شروع کر دیا۔ آپ حدیث پڑھاتے رہے، رکتے نہیں ہیں۔ حدیث کا جب درس ختم ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے شاگرد سے کہا دیکھو میرے جسم میں کوئی چیز کاٹ رہی ہے۔ آپ نے اپنا پیراہن اٹھایا تو بچھو نے تقریباً 7-8 جگہ ڈس لیا تھا آپ کو۔ تو شاگردوں نے کہا کہ آپ نے پہلے اطلاع کیوں نہیں دی؟ تو امام مالک فرماتے ہیں حدیث رسول میں پڑھا رہا تھا مجھے کچھ پتا ہی نہیں چلا۔ یہ عشق ہے، یہ محبت ہے، اسی کا درس صحابہ کرام نے دیا ہے، انبیاء کرام نے دیا ہے، اور خود خدا تعالی نے ہمیں دیا ہے۔
महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रसूल का जिक्र विलादत चार दांगे आलम में हो रहा है। कितने लोग इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। खुदा की कसम ना खत्म हुआ है, ना सुबह क़यामत तक खत्म होगा। सरकारे आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। किसी के घटाने से क्या घटे मर्तबा तेरा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं किसी तकरीर के लिए खत्म खड़ा नहीं हूँ, बस आने वाले मुकर्रिर के लिए मैं चंद तमहीदी कलमात आपके सामने कहा हूँ। बड़े ही अदब व एहतराम के साथ हज़रतुल अल्लाह मौलाना ज़ुल्फ़िकार अली रज़वी साहब की मैं बारगाह में गुजारिश करता हूँ, आज आप हमारे मुकर्रिर खुसूसी हैं। हज़रत की शख्सियत को शहर बेंगलोर के कदीम लोग जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कई साल से आप जो है शहर में कई जगहों पर खिदमत दीन को अंजाम देते रहे। आज भी दावत व तबलीग के सिलसिले में आप लगे हुए हैं। हम तमाम इत्मीनान के साथ बैठे, हजरत का खिताब जब तक होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हजरत के खिताब नायाब को हम समाअत करें। मैं अब हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर से कर रहा हूँ। ऐसा जवाब दीजिए कि हजरत का भी जो है खिताब करने का मूड बन जाए, चूंकि वक्त के पाबंद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो लेट आए हैं, ये नाइबीन रसूल हैं, हजरत 7:15 के करीब आकर के बैठ गए हैं। होना तो ये चाहिए था हम उनका इंतजार करते, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इन उलमा को ये खूबियां दी है कि अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुनाने के लिए वक्त से पहले पहुंचते हैं। मैं नारे तकबीर से आपका इस्तकबाल करता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाह तआला फ़ी शान अज़मत हबीबिल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व अस्हाबि सय्यिदिना व अज़वाजि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व वालिदैका व अज़वाजिका व ज़ुर्रिय्यतिका व अहलि बैतिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मा इन मदहतु मुहम्मदन बिमक़ालती, लाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मोहतरम हज़रात, आप हज़रात बराबर सुनते रहते हैं लुला इमाम साहब से, दीगर उलमा से। चंद बातें जिक्र के ताल्लुक से आप हज़रात की गोशगुजार करूँगा। चूँकि ये महफिल खानकाही लोगों की तरफ से है और खानकाह में दूसरी बातें कम होती हैं, जिक्र ज़्यादा होता है, नहीं है? खानकाही लोग ज़रबे ज़्यादा लगाते हैं,
मौलवी लोग शेर ज्यादा लगाते हैं, सूफी लोग ज़रबे ज़्यादा लगाते हैं, मौलवी लोग शेर ज़्यादा लगाते हैं या ज़ोर ज़्यादा लगाते हैं। यह आयत करीमा आपने बेशुमार मर्तबा सुनी होगी। मैं वो बेशुमार मर्तबा के सुने हुए पहलुओं पर इक्तफा नहीं कर रहा हूं, इसके अलावा चंद बातें आपको देना चाहता हूं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वरफ़अना, और हमने बुलंद किया, लका आपके लिए, ज़िक्रक आपका जिक्र, हमने आपका जिक्र आपके लिए बुलंद कर दिया। सबसे पहले तो मैं आपको एक गोशा देना चाहता हूं कि जिक्र भी कहीं बुलंद होता है। भाई हम लोग यहां पर बैठे हैं, या यूं कहिए कि हम लोग वहां बाहर रोड के पास चले गए, इमाम साहब का जिक्र कर रहे हैं, तो वो जिक्र बुलंद हो रहा है कि इनकी जात बुलंद हो गई? जिक्र जात की बुलंदी का सबब होता है। जिक्र जो है वो जात की बुलंदी का सबब होता है, खाली जिक्र बुलंद नहीं होता। फकत खाली जिक्र को अगर कहीं बुलंद हो गया तो खाली जिक्र बुलंद नहीं होता। जैसे जैसे जात बुलंद होती है वैसे वैसे जिक्र बुलंद होता है। अगर जात छोटी हो तो जिक्र बुलंद होगा? सवाल ही नहीं होता। छोटे का जिक्र छोटा होता है, बड़े का जिक्र बड़ा होता है। फिर इसको बाद में सुने। आपको एक और गोशा देना चाहता हूं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में आ गए तो उसके बाद जिक्र बुलंद हुआ। भाई सरकार आए, 40 साल तक रसूल कायनात ने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया। ये नहीं कहा मैं नबी हूं, मैं तुम्हारे पास तबलीग दीन के लिए आया हूं, कुरान लेके आया हूं, शरीयत लेके आया हूं, नहीं फरमाया। 40 साल के बाद फरमाया। तो ये जिक्र 40 साल के बाद बुलंद हुआ या शुरू से बुलंद था? आयत करीमा आपने सुनी, मैं सिर्फ ये गोशे देना चाहता हूं कि ये जिक्र पैदाइश के वक्त से है। बुलंदी जिक्र की, जात की जिक्र की जो बुलंदी है ये पैदाइश के वक्त से है या 40 साल के बाद से? दोस्तों ये सवाल था, तो आप याद रखें, ना पैदाइश के वक्त से है ना ऐलान नबूवत से। ये रफ़अना फ़ेल माज़ी मुतलक है। रफ़अतो मैंने बुलंद किया, रफ़अना हमने बुलंद किया। ये कब से? तरह याद रखें, गुजरे हुए ज़मानों में माज़ी की 6 किस्में हैं। जो सबसे ज्यादा दूर जाती है वो माज़ी मुतलक, जो सबसे ज्यादा दूर, जहां दूरी खत्म हो जाए उससे भी आगे जाकर निकल जाए तो वो माज़ी मुतलक कहलाती है। फरमाया रफ़अना, हमने आपका जिक्र बुलंद किया महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मौला कब बुलंद किया? कब किया? मुस्तफ़ा की पैदाइश के वक्त, रसूल कायनात की ऐलान नबूवत के वक्त, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कुफार से मुकाबला हो रहा था उस वक्त, कबीले पर जब दीन को पेश कर रहे थे उस वक्त? फरमाया नहीं, उस वक्त पैदा किया जब कुछ ना था। जब कुछ ना था तो मैंने अपने महबूब के जिक्र को बुलंद कर दिया था। जब कुछ ना था तो महबूब के जिक्र को बुलंद कर दिया। मालिक को मौला कैसे बुलंद किया? और तलब मसला ये है, हमारे सूफी महबूब खान बैठे हैं, इमाम साहब से कह दे मैंने तुमको चीफ मिनिस्टर बना दिया, बन जाइए। इख्तियार ही नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, पावर नहीं है, ना उनको पावर है बनाने का, ना इनको पावर है बनने का। बन सकता है। एक काउंसलर अगर किसी मोहल्ले वाले से कहे मैंने तुझे एमएलए बना दिया, सच होगा?
सवाल ही एक MP कहे काउंसलर से, जा मैंने तुझे प्राइम मिनिस्टर बना दिया, नहीं होता, छोटा है। और छोटा अगर बड़ी बात कहे तो उसी को कहा जाता है छोटा मुंह बड़ी बात। तो होने वाली बातें नहीं होती, होने वाली कब होती है? एक प्राइम मिनिस्टर कहे महबूब खान जाओ मैंने तुमको मैंने तुमको अपना नायब बना दिया, हो सकता है। क्यों? उसमें इख्तियार है, उसमें ताकत है, उसको अथॉरिटी है। उसने कह दिया तो बन गए, आपने कहा तो ना बने। हम और आप सारे के सारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के ताल्लुक से चाहे कोई बढ़ाता रहे चाहे कोई घटाता रहे, ना नीचे ला सकता है ना ऊपर ले जा सकता है। बस ये अपनी जात के लिए है कि जो बढ़ाता है वो बढ़ता चला जाता है, जो घटाता है वो मिट जाता है, वो मिट जाता है। आगे लगाने का है ना पीछे लगाने का है। क्यों? ताकत नहीं, अथॉरिटी नहीं, पावर नहीं है, हमारे पास में इख्तियार नहीं है, हमको देने की कैपेसिटी नहीं है। तो अब जिक्र बुलंद हुआ कैसे? जिक्र ऐसे बुलंद हुआ कि अल्लाह ताला जब कुछ ना था, जब कुछ ना था तब भी अल्लाह था, और जो शान उसकी आज है वही जब भी थी और वही हमेशा रहेगी, कोई शान में कमी नहीं थी। तो अल्लाह ताला ने चाहा कि मैं अपने आप को जाहिर करूं, मैं अपने आप को जाहिर करूं। कोई ऐसा तो हो जो मुझे जाने, कोई ऐसा तो हो जो मुझे पहचाने, मेरा जिक्र करे। अल्लाह ताला ने एक चाहते हुए नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। तो अब आप ये देखिए, चाहत में सबसे पहली चाहत में अगर किसी का कोई ख्याल है तो वो मुस्तफा है। अगर किसी को अपने जिक्र के लिए पैदा किया है तो वो मुस्तफा है। इरशाद फरमाया अल्लाह ने, हदीस कुदसी है, कुन्तु कंज़न मख्फियन, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, फ़अहबब्तु अन उअरिफ़ा, जब मैंने इस बात को महबूब जाना कि मैं पहचाना जाऊं, फ़ख़लक़्तुका, तो ऐ महबूब आपको पैदा कर दिया। जब मैंने पसंद किया कि मेरा जिक्र हो, ये भी अल्लाह ने महबूब को भी पैदा किया तो जिक्र के लिए। जब मैंने इस बात को पसंद किया कि मेरा जिक्र किया जाए तो महबूब आपको पैदा कर दिया। लेकिन इतना याद रख ले कि मैंने तुझे पैदा किया, तूने मेरा जिक्र बाद में किया, मैंने तुझे पैदा किया, तेरा जिक्र पहले मैंने किया। तू पैदा हुआ तब मेरा जिक्र हुआ ना, और तू पैदा ही ना हुआ था तो मैं तो तेरा जिक्र कर रहा था पैदा करने के लिए, मैं चाह रहा था तुझे पैदा कर। तो मुस्तफा को अल्लाह ने अपनी मारिफत के लिए, अपनी फ़अहबब्तु अन उअरिफ़ा, ये उअरिफ़ा क्या है? ये मारिफत से, सिर्फ ये नहीं फ़अहबब्तु अन उज़किरा, फ़अहबब्तु अन उअलिमा, कि मैं जाना चाहूं, कि मैं जिक्र किया जाऊं, नहीं, फरमाया मैं पहचाना जाऊं, मेरी मारिफत हो। तो अब मारिफत खुदाबंदी अगर किसी को है, कमा हक़्क़ा जो भी है, तो वो सिर्फ मुस्तफा को है, वरना अल्लाह की मारिफत का किसी को हुसूल हो जाना बगैर मुस्तफा की ये मुमकिन ही नहीं, ये मुमकिन ही नहीं। मैंने तुझे पैदा कर दिया, तो महबूब तू मेरा जिक्र कर, तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र पहले से कर रहा हूं। अब क्या था? एक बादशाह कहे मैंने तुझे वजीर बना दिया तो वजीर बन गया, लेकिन एक आम आदमी कहे मैंने तुझे वजीर बनाया तो नहीं। अब अल्लाह ने जिक्र किया है, अल्लाह ने अपना नाइब बनाया है, अल्लाह ने अपना महबूब बनाया है। फरमाया महबूब आज से तेरा जिक्र वो है कि न तेरे जिक्र की कोई कदा है, न तेरे जिक्र की कोई इंतहा है। जहां जहां मेरा जिक्र है वहां वहां तेरा जिक्र है। फरमाया टाइम को देख लो, थोड़ा सा टाइम है, चंद बातें ऐसी दे दो, फिर नारे लगा लेना नमाज के बाद इकट्ठे।
فرمایا جعلت تمام الایمان بذکرک معی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پورا کا پورا ایمان تیرا ذکر بنا دیا ہے جو میرے ساتھ ہوتا ہے۔ اب جو تیرا ذکر کرے گا وہ ایمان ہے، اور تیرے ذکر سے خوش ہوگا تو ایمان ہے، تیرے ذکر سے مسکرا جائے گا تو ایمان ہے، تیرے ذکر سے دل میں کلیاں کھلیں گی تو ایمان ہے، تیرا ذکر کرنے والا کوشش کرے گا تو ایمان ہے، اگر چہرے پر مروڑ آ گئی تو منافق ہے، اگر دل میں تنگی آ گئی تو کافر ہے، اگر اس سے بھی ہٹ کر اس نے اپنے آپ کو تیرے جیسا کہا تو مشرک ہے۔ یہ تینوں پہلو اس میں پائے جائیں گے اگر تیرے ساتھ شرکت کرتا ہے، تیرے ساتھ اگر شرکت کرتا ہے تو تینوں پہلو پائے جائیں گے۔ مصطفیٰ کے ذکر کی بلندی کی کوئی ابتدا کائنات میں کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ہر ایک شے کی ابتدا معلوم کر سکتے ہیں، لیکن رفعنا ہم نے بلند کیا ہے۔ کب کیا ہے مولا؟ فرمایا اگر یہ کب تب کی حدیں لگانا ہوتی تو میں پہلے ہی بتا دیتا اپنے ذکر میں کہ میرے محبوب کا جب ذکر بلند ہوا ہے۔ فرمایا جب بلند ہوا ہے، نہ جب تھا نہ تب تھا نہ کہاں تھا، نہ بلندی تھی نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، کچھ تھا ہی نہیں مگر محبوب کا ذکر بلند تھا۔ کچھ نہ تھا، محبوب کا ذکر بلند تھا۔ دوستو میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، ورفعنا کا ترجمہ ہے یہ، ورفعنا کا ترجمہ ہے۔ اور ایک بات دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے قرآن کو اگر محبت سے پڑھیں بڑے پہلو ملتے ہیں یار۔ اور اگر کوئی کالا جانور لال باغ میں گھس جائے تو نہ اسے خوشبو آئے گی، نہ پتے دیکھے گا، نہ ہریالی دیکھے گا، وہ تو جڑوں میں منہ ڈال کے گندگی تلاش کرتا ہے۔ قرآن رسول اللہ کی محبت کا بہت بڑا عظیم گارڈن ہے۔ انسان جاتا ہے تو پھولوں کی خوشبو بھی آتی ہے، پتوں کی ہریالی بھی دیکھتا ہے، زمین بھی سبززار نظر آتی ہے، مصطفیٰ کی محبت کے جلوے نظر آتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی اس کالے جانور جیسا اس قرآن کے گارڈن میں آتا ہے تو بس وہ جڑوں میں منہ ڈال کے گندگی تلاش کرتا ہے۔ کہاں ایسی آیت مل جائے جو مصطفیٰ کی شان کو نیچے لاؤں، کہاں ایسی آیت مل جائے جو اہل بیت کی شان کو نیچے لاؤں، کہاں ایسی آیت مل جائے جو صحابہ کی شان کو نیچے لاؤں۔ ارے سوچو تو صحیح یار، اللہ بڑھا رہا ہے اور یہ گھٹانے کے چکر میں لگا ہوا تلاش کر رہا ہے قرآن۔ اللہ بڑھانے والا ہے۔ اور ارشاد فرمایا محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ وہ پہلو جو میں دینا چاہ رہا تھا اس کو سنو۔ وقت بالکل قلیل ہے، آواز میری اس سے بھی زیادہ قلیل ہو چکی ہے، کئی دن سے مسلسل۔ کل رات کو بھی گڈھا شریف سے 3 بجے آیا بڑی مشکل کے ساتھ، اور اشارہ دینے سے اس کی وجہ سے۔ تو جب ذکر کے بڑھانے کا مسئلہ آیا فرمایا جب بڑھا دیا کہ کوئی حد نہ تھی، اور جب بھیجنے کا مسئلہ آیا تو فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس میں ایک نور آیا ہے۔ یہ قد جاءکم کیا ہے؟ قد جاء کے معنی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے آیا۔ ہم لوگ جو بیٹھے نا، میں آیا تھا، یہ ماضی قریب ہے۔ ایک بچہ یہاں سے اٹھ کے باہر چلا گیا اور اس کے بعد میں آ گیا، ماضی قریب۔ ابھی گیا تھا ابھی آ گیا، یہ ماضی قریب کہلاتی ہے۔ جب یہاں بھیجنے کا مسئلہ آیا تو فرمایا ابھی ابھی آیا ہے۔ چلو صحابہ کے درمیان آئے تو کہا جا سکتا تھا 10-20 سال 40 سال کا عرصہ تھا کہ تھوڑے دنوں پہلے آئے تھے، ہمارے درمیان تو 1450 سال کا عرصہ گزر گیا، اب بھی ماضی قریب ہے، اتنا قریب کہ بس ابھی آیا، اتنا قریب کہ ابھی آیا۔ تو مولا سے سوال کرے مولا کیوں ایسا ہے؟ کیا یہ آیت ہمارے لیے یا صحابہ کے لیے؟ تو جواب ملے گا ان کے لیے بھی تھی، تمہارے لیے بھی ہے، اور صبح قیامت تک کے لیے۔ پھر مولا سب کے لیے یہ ماضی قریب کیوں ہے؟ یہ تھوڑی دیر پہلے کا لفظ کیوں ہے؟ تو فرمایا جو آ کر چلا جائے، توجہ کے ساتھ میں سنیں، جو آ کر چلا جائے وہ بعید ہو جاتا ہے۔ میرا محبوب آیا ہے، تم میں ہے اور قیامت تک رہے گا، وہ تو موجود ہے تو پھر قریب بعید کیسا؟ وہ تو بالکل قریب ہے۔ اور الذی اولى بالمؤمنین من انفسکم، تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، تو تم کائے میں تلاش کرتے ہو کہ آئے اور چلے گئے؟ آئے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ
کر چلا جائے اس کے لیے زمانے گزرتے ہیں، اور جو ہمیشہ رہے وہ تو موجود میں ہے نا، حال میں ہے نا۔ جو وقت ہمارے پاس میں ہے یہ حال ہے، جو گزر گیا وہ گزرا ہوا ہے، جو آنے والا ہے وہ مستقبل ہے۔ تو یہ تو یہاں پر حال ہے نا، اور مصطفیٰ حال کی طرح سے پوری کائنات میں موجود ہے۔ مصطفیٰ حال کی طرح سے کائنات میں موجود ہے، تو جو حال کی طرح موجود ہے اس کو یہ بھی کہا جائے کہ وہ تھوڑی دیر پہلے آیا تھا، اس کے لیے تو یہ کہا جائے کہ بس وہ ابھی آیا ہے، بس وہ ابھی آیا ہے۔ ذکر کا مسئلہ جب کچھ نہ تھا تب بڑھا دیا، آنے کا مسئلہ بس ابھی آیا۔ ارے اسی لیے تو ہر سال میلاد النبی کرتے ہی یار کہ محبوب آیا ہے۔ بھائی کسی بھی مردہ آدمی کی سالگرہ کوئی مناتا ہے، وہ منسٹر وغیرہ ہیں ان کی الگ کی بات ہے، ان کی جینتی ہے اس لیے چھٹی دی تھی، لیکن کیک کاٹتے ہیں لوگ، اکٹھے ہو کر پھول چڑھاتے ہیں لوگ، اگر زندہ ہے تو کیکوں کے ڈھیر لگاتے ہیں، اور اگر مر چکا ہے تو سمادھی پہ جا کر اس کی پھول ڈال دیتے ہیں۔ لیکن جو رسمیں برڈے ہیں وہ نہیں کرتے، جو پیدائش کے دن کی رسم ہے وہ نہیں کرتے مرے ہوئے کی۔ ارے جو مر جائے اس کی رسم نہ کی جائے۔ ہمارے آقا تو کل بھی تھے، آج بھی ہیں اور کل بھی رہیں گے، اس لیے مصطفیٰ کی رسم ولادت ہر سال منائی جاتی ہے کہ آقا آپ تو ہیں اور قیامت تک رہیں گے، جو لوگ آئیں گے وہ مناتے رہیں گے، ہم نہ رہے تو کوئی بات نہیں، ہم نہ رہے تو کوئی بات نہیں۔ اور فرمایا محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، کس انداز میں؟ فرمایا جعلت تمام الایمان بذکر کا معی، اور اس کے بعد وقال ایضا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رفعت ذکرک، میں نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، حدیث قدسی، میں نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، لیکن کیسے؟ فَإِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِي، پیارے جب میرا ذکر ہوگا تو میرے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر ہوگا۔ اور ایک جملہ ہے جعلت ذکرک ذکری، محبوب میں نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا ہے۔ اور اس لیے یاد رکھو کہ جو ذکر اللہ کا ہوگا وہ بلند ہوگا، اور جو اللہ سے جدا ہوگا وہ نیچا رہے گا۔ تیرا ذکر تو میرا ذکر ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس لیے میں نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب یہ ذکر صرف تیرا نہیں، یہ ذکر میرا ہے، یہ ذکر صرف تیرا نہیں، یہ ذکر میرا ہے۔ جس ذکر کو ہم کرتے ہیں دوستو، یہ ان کو بڑھانے کے لیے نہیں، یہ ان کو بڑھانے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے مقدر کو بڑھانے کے لیے، اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے، اپنے اسلام کو بڑھانے کے لیے، اپنی محبتوں کو بڑھانے کے لیے، اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے۔ کسی کا کوئی احسان نہیں ہے کہ مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہو تو ان کو بڑھا رہے ہو، یہ احسان ہے نہیں، یہ ان کا احسان ہے کہ وہ یہاں آ گئے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ مصطفیٰ یہاں آ گئے، ان کے ذکر کو مولا نے بلند کر دیا۔ اچھا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ ہم ہی کرتے ہیں یار، یا اور بھی کوئی کرتا تھا؟ اور میلاد پر تو یار حضرت عجیب و غریب حال ہوتا ہے، میلاد پر لوگ بڑی عجیب و غریب انداز میں اعتراضات کرتے ہیں۔ ان کا سب صحابہ نے منایا تھا، قرآن میں ہے، رسول اللہ نے منایا، رسول اللہ نے یہ کیا۔ ارے بھائی تم قرآن پڑھتے نہیں ہو تو تم پوچھ کیوں رہے کہ قرآن میں ہے؟ اگر پڑھتے ہوتے تو نہ پوچھتے، حدیث پڑھتے ہوتے تو نہ پوچھتے، صحابہ کو تم نے اگر ان کی سیرت کو دیکھا ہوتا تو نہ پوچھتے۔ سب نے منایا، اللہ تعالیٰ نے محفل میلاد مصطفیٰ کے آنے سے پہلے سجا دی، رسول اللہ نے اپنی محفل اپنے آنے کے بعد سجا دی۔ صحابہ کرام تو روز میلاد مصطفیٰ پڑھتے تھے۔ میلاد کے جملے پہلے تو قرآن کی زبان میں سنے، قرآن نے کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا،
اللہ نے کہا اے لوگوں، اے مومنین، میں نے تم پہ بڑا احسان کیا ہے۔ کیوں مولا؟ کہا اس لیے کہ میں نے اپنے پیارے کا میلاد تم نے کر دیا، میں نے اپنے محبوب کو تم نے بھیجا۔ میلاد کس کو کہتے؟ رسول اللہ کی پیدائش کا ذکر کرنا، آنے کا ذکر کرنا، اس کا نام میلاد ہے۔ آنے کے بعد ہم ذکر کر رہے ہیں، آنے سے پہلے اللہ نے ذکر کیا، اللہ نے بھی وہی ذکر کیا، ہم بھی وہی ذکر کر رہے ہیں، ہماری طرف سے تو کچھ نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا احسان کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں، ہر پیر کو مصطفیٰ روزہ رکھتے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ ہر پیر روزہ کیوں؟ صحابہ بھی تو سمجھنا چاہتے تھے نا۔ مصطفیٰ نے فرمایا میرے صحابہ میں اس لیے اس ہر پیر کو روزہ رکھتا ہوں کہ اس دن میرا میلاد ہوا ہے، اس دن میرا میلاد ہوا ہے۔ مصطفیٰ تو ہر 8ویں دن اپنا میلاد منائے، کوئی اعتراض نہ کرے۔ ہم سال میں ایک مرتبہ منا لیں تو اعتراض ہوتا۔ صحابہ کرام میں دیکھو، حضرت حسان نے کہا حسن من کلم تربت تو یا رسول اللہ آپ آئے نا تو آپ کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد یہ محسوس ہوا کہ میری آنکھ نے پوری کائنات میں کسی کو دیکھا ہی نہیں آپ جیسا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، یہ شعر تو آپ حضرت حسان میں سنتے رہتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے مصطفیٰ کا میلاد پڑھا اور کہا یا رسول اللہ قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبیتا من بیت بنی ہاشم۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے جب سے زمین پہ آنا شروع کیا ہے تو زمین کو ایسے کر کے اور ایسے کر کے، قلبتوں کے معنی آتے ہیں الٹ پلٹ کرنا، کسی چیز کو نیچے کی اوپر کر دینا، اوپر کی نیچے کر دینا۔ جبریل علیہ السلام کیا اس میں مبالغہ کر رہے ہیں؟ رسول اللہ کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں؟ حضرت عائشہ اس کی راوی کہتی ہے جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ قلبت مشارق الارض ومغاربها، میں نے زمین کی مشرقوں کو بھی الٹ پلٹ کر دیکھا، مغربوں کو بھی الٹ پلٹ کر دیکھا، لیکن یا رسول اللہ آپ جیسا اس جہان میں کوئی دوسرا پیدا نہ ہوا۔ کوئی پیدا نہ ہوا کیا مطلب؟ یا رسول اللہ جیسا میلاد آپ کا ہے کسی کا نہ، جملے تو یہی ہے۔ اور فرمایا کہ میں نے ایسا گھر بھی نہیں دیکھا، فَلَمْ أَجِدْ رَجُلًا أَفْضَلَ مِنْ مُحَمَّدٍ وَلَمْ أَرَ بَيْتًا أَفْضَلَ مِنْ بَيْتِ بَنِي ہاشم۔ اور کہا میں نے پوری کائنات کے گھر دیکھے ہیں لیکن بنی ہاشم کا وہ گھر جس میں آپ پیدا ہوئے اس جیسا کوئی گھر ہی نہیں کائنات، اس جیسا کوئی گھر ہی نہیں کائنات۔ آج بھی مولد النبی ہے، حرم شریف کی حدود کے اندر حرم سے ملا ہوا مصطفیٰ کی ولادت والا گھر جس کو لائبریری کے نام سے آج جانتے ہیں، مکتب کے نام سے جانتے ہیں، وہی مصطفیٰ کا گھر ہے۔ جبریل کہتے ہیں ایسا گھر کائنات میں کوئی نہیں ہے جیسا گھر مصطفیٰ کی ولادت کا گھر ہے۔ چلے تو جبریل علیہ السلام نے کہہ دیا ہم رسول اللہ سے سنیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کہتے ہیں اس کے سلسلے میں؟ ہم تو ایک بعض لوگ ایک میلاد پر اعتراض کرتے ہیں، مصطفیٰ نے 5 میلاد اکٹھے پڑھے، مصطفیٰ نے 5 میلاد ایک حدیث میں بیان کر دی۔ حدیث پاک سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم طبرانی شریف کی حدیث ہے، عن واصلة بن أسقع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريش من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں لوگوں اللہ تعالیٰ نے قبیلہ کنانہ کو اسماعیل علیہ السلام میں سے چنا، یعنی پہلا میلاد اسماعیل علیہ السلام کا بیان کیا اور دوسرا میلاد اپنی ہی سلسلے کی ایک کڑی کنانہ کا میلاد بیان کیا کہ کنانہ کو اسماعیل کی اولاد سے پیدا کیا، اور فرمایا
اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کنانہ منتخب ہوئے اور کنانہ سے اللہ نے قریش کو بنایا. وقریش من کنانہ واصطفى من کنانہ قریش. قریش کو کنانہ سے پیدا کیا. کتنے میلاد ہو گئے؟ اسماعیل علیہ السلام کا ایک میلاد، کنانہ کا دوسرا میلاد، قریش کا تیسرا میلاد. اور ارشاد فرمایا ومن قریش واصطفى من قریش بنی ہاشم. فرمایا اور قریش سے اللہ تعالیٰ نے بنی ہاشم کو پیدا فرمایا. بنی ہاشم کا میلاد ہوا، بنی ہاشم کو منتخب کیا. یہ چوتھا میلاد ہو گیا. اور فرمایا واصطفانی من بنی ہاشم، مجھے بنی ہاشم سے اللہ نے پیدا کیا، میرا میلاد بنی ہاشم میں ہوا ہے. مصطفیٰ نے 5 میلاد بیان کر. کسی صحابی نے اعتراض نہ کیا، کسی نے نہ پوچھا. دوسری حدیث سے اس کا خلاصہ سمجھیں. حدیث پاک میں ہے عن مطلب بن وداع قال جاء العباس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنه سمع شيئا فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال من انا؟ قالوا انت رسول الله عليك السلام. قال انا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگ جمع تھے. ارشاد فرمایا من انا، لوگوں یہ بتاؤ میں کون ہوں، یہ بتاؤ میں کون ہوں. قالوا انت رسول اللہ علیہ السلام. سب نے کہا آپ تو اللہ کے رسول ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں. جواب صحیح تھا، بات ختم ہو جانا چاہیے تھی. مصطفیٰ نے فرمایا جو تم کہتے ہو ٹھیک ہے، لیکن میرے پوچھنے کا مطلب یہ نہیں. فرمایا انا محمد بن عبداللہ ابن عبد المطلب. میلاد بیان کر دیا مصطفیٰ نے. ارشاد فرمایا میں محمد ہوں، عبداللہ کا بیٹا، وہ عبداللہ جو عبد المطلب کے بیٹے. تین میلاد بیان ہو رہے، ایک اپنا، ایک اپنے باپ کا، ایک اپنے دادا کا. اور ارشاد فرمایا لوگوں سنو ان اللہ تعالی خلق الخلق، بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا. اب پھر میلاد مصطفیٰ ہے. مخلوق کو پیدا کیا. فجعلنی فی خیرہم، فرمایا ان میں سب سے بہتر میں مجھے پیدا کیا. کیا؟ فرشتے بھی تھے، جنات بھی تھے، انسان بھی تھے. فرمایا یہ انسان جو ہے اشرف المخلوقات ہے. فجعلنی فی خیرہم سے ثابت ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. انسانوں نے مجھے پیدا کیا. ثم جعلہم فرقتین، پھر فرمایا انسانوں میں 2 فرقے بنائے، 2 جماعتیں بنائی، ایک عرب ایک عجم. ارشاد فرمایا فجعلنی فی خیرہم فرقتن، پھر اللہ نے مجھے عرب سے پیدا کیا جو سب سے بہترین فرقہ تھا. اس کے بعد ارشاد فرمایا مصطفیٰ نے ثم جعلہم قبائل، پھر اللہ نے قبیلے پیدا کیے. فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ، سب سے بہتر قبیلے نے اللہ نے مجھے پیدا کیا جو بنی ہاشم. اس کے بعد ارشاد فرمایا ثم جعلہم بیوتا، پھر اللہ نے گھر بنائے. پھر اللہ نے گھر بنائے. تو جبریل نے کہا تھا بنی ہاشم کے گھر سے افضل نہ دیکھا. یا تو مصطفیٰ خود کہہ رہے ہیں. فرمایا فجعلہم بیوتا، پھر اللہ نے گھر بنائے. فجعلنی فی خیرہم بیتا، اس میں سب سے اچھے گھر میں اللہ نے مجھے پیدا کیا. ونسبا، اور سب سے بہتر نسب میں اللہ نے مجھے پیدا کیا. یہ میلاد مصطفیٰ ہے. اب آؤ، میلاد کا منانے والا کبھی اس کے قدم نہیں ڈگمگا سکتے. وہ کہاں سے چلے گا؟ کہے گا ہم نے دیکھا غریب نواز نے میلاد منایا، ہم نے دیکھا حضور غوث اعظم نے میلاد منایا، ہم نے دیکھا حضرت حسن بصری نے میلاد منایا، ہم نے دیکھا حضرت امام حسن حسین نے میلاد منایا، ہم نے دیکھا کہ فاطمہ خود اپنے ابا کی نعت میں میلاد مناتی، ہم نے دیکھا کہ علی میلاد مصطفیٰ کے ترانے گاتے، ہم نے دیکھا صحابہ کرام کی ساری جماعت مصطفیٰ کے میلاد ہی میں ساری زندگی لگی رہی. کون ہے جس نے میلاد مصطفیٰ نہ بتایا؟ آپ اگر
औलिया इकराम को छोड़ के मिलाद मनाएंगे? मिलाद नहीं। आप अगर उलमा को छोड़कर मिलाद मनाएंगे? मिलाद नहीं है। आप अगर रसूलुल्लाह के बच्चों को छोड़कर मिलाद मनाएंगे बुग़्ज़ रखकर? मिलाद नहीं है। आप अगर रसूल कायनात के अहले बैत को छोड़कर मिलाद मनाएंगे, ये मिलाद तुम्हारा रब की बारगाह में कबूल नहीं है। रब की बारगाह में कौन सा मिलाद कबूल है कि आप उनके बच्चों से मोहब्बत करो और फिर मुस्तफा तक जाओ और कहो मौला करीम, जिस तरह से आला हजरत ने एक चलते सैयद की डोरी को कांधे पर उठाकर ज़माने को ये सबूत दे दिया कि जब तक तुम अहले बैत के नहीं हो तुम्हारी कोई इबादत इतना याद रखें कि ये मिलादुन नबी बस मुस्तफा का सदका है। वो जब ना आए तो जिक्र को बुलंद कर दिया गया और आए तो पूरी कायनात में उनका चर्चा रहा। आला हज़रत ने कहा वो जो न थे तो कुछ न था और वो जो ना हो, इतना याद रख लें, ये आला हज़रत का अपना कौल नहीं है, ये कुरान और हदीस का तर्जुमा है। धर्म नहीं है तो अभी हदीस सुना देता मैं आपको, ये हदीस का तर्जुमा है। फरमाया वो जो ना थे तो कुछ न था, तो जो ना हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, होते कहाँ खलीलो बिना काबा बिना, लौ लाख वाले साहिबी सब तेरे घर की है और बे उनके वास्ते से खुदा कुछ अता करे, हाशा गलत गलत ये हम इस बेबसर की है। और कहते सरवर कहूँ कि मालिक मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, और तेरे तो बस महबे तलाई से है भरी, है ना हूँ मेरे शाहा, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। कह लेगी सब कुछ उनके सलाखा की खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अभी आपने ज़िक्र मुस्तफ़ा के ताल्लुक़ से पुरमग़्ज़ खिताब नायाब समाअत किया। दुआ फरमाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब तक जिंदा रहें नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हम सबके सीनों में मौजूद रहे, और जब इस दुनिया से जाएं तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जाएं। अब बच्चों में जैसा कि हर साल ईद मिलाद के मौके से बच्चों को चेयरमैन साहब की जानिब से कुछ तोहफा दिया जाता है, हजरत आपकी जानिब से है, हजरत के हाथ से है, तो इन साल भी कुछ तोहफे तोहफ़े लाए गए हैं। अब मैं गुजारिश करता हूँ 5वीं जमात के दोनों तालिब इल्म अब्दुल सबूर और मोहम्मद रिहान आए और हजरत के हाथ से इनाम ले। जल्दी उठो, जल्दी उठो, बोलना भी बात फिर एक बार। चल सुभान दीदी, 4th क्लास के बच्चे, 4th क्लास, जल्दी आओ, आ जाओ इधर आ जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान। अब इसके बाद 3री क्लास, जल्दी उठो, रेडी है ना उनकी बात। चलो चलो फर्दी दिन नहीं, 2री क्लास वाले आओ, चलो आइए, ज़मीर ले लियो। और उसके बाद 1ली क्लास के बच्चे, 1ली क्लास के उमर, बैठो उमर, चलो चलो ले जल्दी ले।
میں آخر میں دلانا ہوگا. چلو اکتساب چلو حمیدی عثمان بیٹھ جاؤ سبھی تمہیں لے کو ہے سے بچے بیٹھ جاؤ. نہیں انہوں مدرسے کے بچے تو نہیں نا. وہ کون لے لیے ٹھیک. سبحان اللہ. معزز سامعین اب میں آخر میں مسجد کی انتظامیہ کی جانب سے ہمارے آئے ہوئے مقرر خصوصی اور تمام احباب کا شکر گزار ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر اس بابرکت محفل میں آئے. اب انور قادری آپ کے سامنے صلاۃ والسلام کو پیش کریں. اللهم ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.